نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین۔ شرح سجدہ سہو کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حافظو حفاظت کیا کرو اوپر اپنی نمازوں کے اس بات پر سختی سے پابند کیا کہ نمازوں کی فعل اور قول دونوں پر سختی سے پابندی کی جائے۔ جو ارکان نماز کے فرض ہیں، مسنون ہیں، وہ قولی ہیں یا فعلی ہیں، ان کی حفاظت کا حکم قرآن میں جب آ گیا تو یہ وہ نظم، وہ تنظیم، وہ پابندی، وہ ضبط نفس نماز کی تربیت ہے۔ بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے، بشر ہے، کمی کوتاہی کا امکان موجود ہے، تو اس حوالے سے نماز میں کمی اور کوتاہی کے احکامات کا یہ باب سجدہ سہو کے حوالے سے موجود ہے۔ سہو کا مطلب ہے غفلت، بے خبری اور دل کا کسی دوسری طرف لگ جانا، کسی چیز سے غافل ہو جانا، کسی چیز سے بالکل بے خبر ہو جانا، بس بھول ہی جانا۔ خطا، نسیان، بھول چوک میں دل کا، سوچ کا کسی اور طرف مائل ہو کے زبان اور عمل سے کوئی کمی کا معاملہ ہو جانا، یہ سجدہ سہو کی بنیاد ہے۔ نمازی نماز ادا کر رہا ہے، غیر ارادی طور پر بھول چوک، خطا، نسیان سے اس کا دل کہیں اور چلا جاتا ہے، اس کو کوئی چیز بھول ہی جاتی ہے اور بے خبری میں نماز کے کسی عمل اور کسی قول میں اس سے کمی ہو جاتی ہے، یہ ہے سجدہ سہو کی بنیاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، بشریت کے تقاضوں کے مطابق آپ سے نماز میں بھول چوک کا معاملہ ہوا اور ان پر آپ نے سجدہ سہو کا طریقہ ادا کیا۔ آپ کے اپنے نماز کے اس سہو کو روکنے کا بہت زیادہ خواہش اور کوشش اور اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ پیچھے ہم وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقش و نگار والا مصلی اور جائے نماز جب دی گئی تھی اور آپ کے رکعت کے اندر ایک سہو ہوا تھا تو آپ نے وہ چادر واپس لوٹا دی تھی۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور صحابہ اکرام کا بھی طریقہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ مدینہ کے دور میں اپنے باغ میں ہیں اور اپنے کھجوروں کے باغ میں ہیں، کھجور کا گوشہ جو خچے جو ہیں وہ پکے ہوئے ہیں اور ایک چڑیا چہچہاتی بھی آتی ہے اور وہ خوبصورت چڑیا جو ہے وہ توجہ کا محور اور مرکز بنتی ہے۔ اس کی آواز کی وجہ سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، نگاہ مائل ہوتی ہے اور بس اس اڑتی ہوئی چڑیا کو جو کھجور کے خوشے اور گچھے کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے وہ سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے، بے خبری میں، کچھ غفلت میں دھیان کہیں اور لگتا ہے، دل کہیں اور لگتا ہے، رکعت میں سہو ہو جاتی ہے۔ سہو کے بعد سجدہ سہو ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ باغ صدقے کے لیے پیش کرتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے۔ یہ تو اہتمام ہے، یہ تو سہو سے بچنے کی کوشش، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ ہے۔ لیکن بہرحال جب سہو ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو سجدہ سہو کب، کیسے، کس طرح کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کے بارے میں آراء، اس کے حکم کی نوعیت کے حوالے سے فرق ہے۔ امام شافعی کے نزدیک سہو کے سارے سجدے سنت ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک سہو کے سارے سجدے سنت ہیں۔ امام مالک کے نزدیک اگر نماز میں کوئی چیز کم ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر کچھ بڑھ جائے یا زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر سوائے ارکان اور واجبات کو ترک کرنے کے، آپ کو پتہ ہے نماز کے ارکان ہیں، نماز میں واجبات ہیں،
ان کے ترک کرنے کے علاوہ باقی میں سجدہ سنت ہے اور ان میں سجدہ واجب ہے. یعنی اگر واجبات میں سے کوئی عمل یا کوئی قول ترک ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر مسنون عمل اور قول میں سے کچھ ترک ہو گیا تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں سنت ہے. گیا امام احمد بن حنبل کی رائے میں واجبات اور ارکان کو ترک کرنا چاہے وہ قولی ہے چاہے وہ عملی ہے اس پر سجدہ واجب ہے. لیکن اگر مسنون عمل اور مسنون قول کو ترک کیا تو پھر کیا ہے؟ پھر سجدہ سہو بھی سنت ہے، پھر واجب نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمام کے تمام سجدے واجب ہیں. ہر قسم کا سجدہ، کسی قولی، کسی فعلی، کسی واجبات، کسی ارکان، کسی بھی حالت کی بے خبری اور غفلت یا کمی اور کوتاہی میں سجدہ واجب ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوگا؟ حدیث سے اور سنت سے ہمیں مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں اور یہ نمازی کی اپنی سہولت کے لیے ہے، اس کی آسانی کے لیے ہے، جس کو جو آسان رہے، جس کو جس وقت یاد آ جائے اس کے لیے ہے. سجدہ سہو دو حالتوں میں ادا ہو سکتا ہے اور دونوں ہی میں ادا ہو سکتا ہے. اگر نمازی نماز کی حالت میں ہے یا نماز سے باہر آ چکا ہے، یعنی سلام کے پھیرنے کے بعد. اگر نمازی نماز کی حالت میں ہے تو اس کے 4 مسنون طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور یہی وہ طریقے ہیں جو آپ نے عرف عام میں دیکھے ہوں گے. پہلا جو طریقہ ہمیں شاید اپنے ارد گرد مساجد میں بہت زیادہ کثرت سے نظر آتا ہے وہ طریقہ یہ کہ اگر کسی بھی رکعت میں کوئی کمی ہو جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب نمازی تشہد کے لیے بیٹھے تو التحیات اور دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر لے. آخری تشہد میں سہو جہاں ہوا ہے اس رکعت میں نہیں، آخری رکعت میں، آخری رکعت کے تشہد میں التحیات اور اشہد ان لا الہ کی تکمیل کے بعد وہ ایک سلام پھیرے، 2 سجدے کرے اور پھر پورا تشہد پھر ادا کر کے 2 سلام پھیر لے. یہ پہلا طریقہ ہے اور یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ مذکور ہے. دوسرا طریقہ کہ نمازی آخری تشہد میں سارا تشہد مکمل کرنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد، 2 سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر 2 سلام پھیر لے. آخری تشہد میں سب کچھ ادا کرنے کے بعد 2 سلام پھیرے، جو اس کے روٹین 2 سلام ہیں، اس کے بعد 2 سجدے کر کے پھر 2 سلام پھیر لے. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ، آخری تشہد میں سارا کچھ پڑھنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد، ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے سہو کے اور پھر 2 سلام پھیر لے. آخری تشہد میں تشہد کی سارے کلمات ادا کرنے کے بعد ایک دائیں جانب سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے اور پھر 2 سلام پھیر لے. یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ، آخری تشہد میں تشہد کے تمام کلمے ادا کرنے، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کے کرے اور پھر 2 سلام پھیر دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. آخری تشہد میں سب کچھ پڑھ لیا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کے کیے اور بس 2 سلام پھیر دیے. تو گویا اگر ہم پہلا طریقہ دیکھیں جس میں آخری تشہد تھا، التحیات پڑھی گئی، اشہد ان لا الہ پڑھا گیا، ایک سلام پھیرا گیا، 2 سجدے کیے گئے، پھر اس کے بعد سب کچھ پڑھنے کے بعد 2 سلام کیے گئے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سلام زائد ہے اور التحیات یعنی تشہد دہرایا گیا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے. ایک سلام زائد اور ایک تشہد زائد ہے. دوسرا طریقہ،
جس میں آخری تشہد میں بیٹھنے، دونوں سلام کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد پھر 2 سلام کیے گئے تھے، اس میں 2 سجدے بھی زائد ہیں اور 2 سلام بھی زائد ہیں. 2 سجدے بھی زائد ہیں، 2 سلام بھی زائد ہیں. تیسرا طریقہ جس میں آخری تشہد میں سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک دایاں سلام کرنے کے بعد 2 سجدے اور 2 سلام تھے، اس میں 1 سلام اور 2 سجدے زائد کیے گئے ہیں. 1 سلام اور 2 سجدے زائد کیے گئے ہیں. اور چوتھا طریقہ جس میں آخری تشہد میں سب کچھ پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد 2 سلام پھیرے گئے تھے، اس میں صرف 2 سجدے زائد ہیں، کوئی سلام اور کوئی تشہد جو ہے وہ زائد نہیں ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یہ 4 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. گویا 4 طریقے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب جہاں جو طریقہ یاد آ جائے اس کو اپنا لیا جائے، جو جس وقت سہل لگے اس کو اپنا لیا جائے. اور دوسرا مقصد یہ 4 طریقے بتانے کا یہ بھی ہے کہ یہ چاروں مسنون ہیں. ان میں سے جس طریقے پر عامل کسی کو دیکھا جائے اس سے جھگڑا نہ کیا جائے، اس کے خلاف اس کو اپنے طریقے پر لانے کا طریقہ اور جبر بھی نہ کیا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہی فرقہ واریت کا ذریعہ اور باعث بن جاتے ہیں. جو کسی اور طریقے سے پڑھ رہا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنت سے ثابت ہے. ٹالرنس، تحمل اور دین کے اندر مسنون طریقوں کی ویریبلٹی کو ایکسیپٹ کر کے فرقہ واریت کو بڑھانے سے بچنے کا طریقہ. یہ تو وہ 4 طریقے تھے جو نماز کے اندر رہنے والا کرتا ہے، یعنی بھی سلام نہیں پھیرا اور وہ نماز کی حالت میں تو وہ کیا کرے گا؟ بس اوقات وہ کمی یا وہ غفلت نماز سے فارغ ہونے اور نماز سے نکلنے کے بعد یاد آئے گی، پھر کیا کیا جائے گا؟ بس اوقات اوہو میں نے تو آج دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں، اب کیا ہو، بعد میں یاد آیا. بہت دفعہ اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا خیال بعد میں آتا ہے یا کوئی بعد میں کروا دیتا ہے. جیسے امام کو ابھی آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یاد دہانی کروائی گی، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس میں سیدھا طریقہ بغیر تکبیر تحریمہ کے 2 سجدے اور اس کے بعد 2 سلام. بغیر تکبیر تحریمہ کے 2 سجدے، ہاں سجدوں کی تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد 2 سلام. تو یہ نماز کے دوران اور نماز کے بعد یہ سارے طریقے آگئے. گویا سجدے 2 ہی ہوں گے، سجدے 2 ہی ہونے لازم ہیں، 1 سجدہ نہیں ہو سکتا. سجدہ سہو میں سجدہ 1 نہیں ہوگا، سجدے 2 ہی ہوں گے. یہ سجدے سلام سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، سلام کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، نماز کے باہر بھی ہو سکتے. مزید ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے کہ نماز میں اگر 1 سے زائد غلطی ہو جائے، 1 سے زیادہ دفعہ سہو ہو جائے، تو بھی 2 سہو کے سجدے 1 سے زائد غلطیوں کے لیے بھی کفایت کریں گے. ہر غلطی کے لیے الگ الگ 2 سجدے کرنے ضروری نہیں ہے. اگر نماز کی کچھ رکعتوں میں، جیسے اگر میں 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہی ہوں اور اس میں 1 سے زائد دفعہ سہو ہو گیا، تو ہر غلطی اور ہر غفلت کے لیے الگ الگ 2 سجدے نہیں کیے جائیں گے. تمام غلطیوں کے لیے، 1 سے زائد غلطیوں کے لیے 2 سجدے سہو کے کفایت کریں گے. اور چھوٹی موٹی غفلت کو تو نماز کے اندر ہی دور کیا جا سکتا ہے. مثلا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص تشہد پڑھے بغیر اٹھ گیا، تشہد پڑھنا تھا، تشہد پڑھے بغیر اٹھ گیا، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور ائمہ کی رائے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ پورا نہیں اٹھا، جیسے ہاف فطر اٹھا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر پورا اٹھ گیا تو پھر بیٹھ تو نہیں سکتا لیکن سجدہ سہو ادا کیا جائے گا. باب نمبر 1، اگر کوئی بھول چوک کر 4 فرضوں کے بدلے 5 رکعتیں پڑھ جائے تو کیا حکم ہے؟ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، رکعت یا کسی واجب یا کسی رکن کی کمی اور زیادتی، یعنی نماز کی روٹین اور ریجیم جب چینج ہوگی تو سجدہ سہو ادا کیا جائے گا. حدیث نمبر 631، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ دی. یعنی کیا تھا؟ 4 رکعتیں تھیں، آپ نے ایک زائد پڑھی، یعنی بھول کر 4 کے بدلے 5 پڑھ گئے. آپ سے کہا گیا کیا نماز زیادہ ہو گئی؟ کیونکہ صحابہ کرام تو ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج 4 کی بجائے 5 پڑھی ہیں تو شاید حکم ہی 5 کا آ گیا. کیا نماز زیادہ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے، تمہارے پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو سوالی نے پوچھا کہ آپ بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں. تو جو ہی آپ کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا گیا، مومنوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جو ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنی کمی کی اصلاح کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے، اپنی اصلاح کرنا. آپ نے کیا کیا؟ کوئی نعوذ باللہ نبی کے اندر یہ طریقہ نظر ہی نہیں آتا. فوراً اعتراف خطا، فوراً اس کا اصلاح کا طریقہ اور عاجزی اور انکساری نظر آ رہی ہے. 5 رکعتیں پڑھی، پتہ چلا آپ نے 2 سجدے کیے اور آپ نے اس کے بعد سلام کیا. گویا سجدہ سہو کے 2 سجدے ہیں، تکبیر تحریمہ نہیں ہے. 2 سجدوں کے درمیان تکبیر پکاری جائے گی اور اس کے بعد 2 سلام ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور واقعہ بھی سے ملتا جلتا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 ہی رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر اٹھ گئے. تو ذوالیدین ایک صحابی، ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو ان کو یہ لقب تھا. انہوں نے کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 سجدے سہو کے کیے. تو لہٰذا جو غلطی تھی اس کو دور کر کے سجدہ سہو کیا. اس میں اختلاف موجود ہے. اتحیات کو دوبارہ دہرانے کا طریقہ بھی ہے اور اتحیات کو نہ دہرانے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. اور اسی طرح اتحیات کو دہرانے کا طریقہ ابو داود میں ابن حبان اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور بھول گئی اور آپ نے 2 سجدے سہو کیے اور پھر دوبارہ اتحیات پڑھا اور سلام پھیرا. تو گویا یہ طریقہ بھی ثابت ہے اور بغیر اتحیات کو دہرائے ہوئے بھی طریقہ ثابت ہے. اسی طرح سہو کے 2 شبدوں میں تکبیر کہنے کا بیان، یعنی تکبیر تحریمہ نہیں کہا جاتا لیکن سجدوں کی تکبیر بہرحال پکاری جاتی ہے. اچھا جناب، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سجدہ سہو ہے یہ صرف فرض رکعتوں کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کی رکعتوں میں یا نفل کی رکعتوں میں کسی میں کمی ہو جائے گی تو ان کا بھی طریقہ یہی ہے اور ان میں بھی سجدہ سہو ادا کرنا ہے. سنت اور نوافل کی رکعتوں میں سہو پر بھی سجدہ سہو ہے اور اس کا طریقہ فرائض کے سہو سے الگ نہیں ہے، اس کے طریقہ بھی سجدہ سہو کا وہی ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وطر میں بھی کسی سے سہو ہو جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو کیا جائے گا. تو گویا وضاحت سے ہمیں سجدہ سہو کے سارے طریقے اور اس کا مسنون طریقہ اور اس کے مواقع جو ہیں وہ پتہ چل رہے ہیں. تو گویا سجدہ سہو کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کس موقع میں کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے اور کب کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے نماز کے دوران یہ خلل ذہن میں آئے یا یہ گمان محسوس ہونا شروع ہو کہ رکعت کی تعداد کے تعین میں کنفیوژن ہونے لگے، مثلا اگر 4 رکعت نماز فرض کوئی ادا کر رہا ہے اور اس کو کسی رکعت میں یہ اشتباہ اور یہ کنفیوژن ہو گیا کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو پھر اس میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا گمان رکھنا ہے، جتنی کم رکعتوں کی گنتی کا گمان ہے اس کو شمار کر لیا جائے گا اور نماز اس سے آگے ادا کر لی جائے گی اور اینڈ میں سجدہ سہو کر دیا جائے گا کہ عین ممکن ہے کہ یہاں زیادتی ہو گئی تو لہٰذا اس حالت میں سجدہ سہو کر دیا جائے گا. مثلا کسی کو یہ اشتباہ اور کنفیوژن ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا میری تیسری رکعت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایزیوم کرے گا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت کے آگے اس نے جیسے پروسیڈ کرنا تھا وہ باقی کی نماز ویسے ادا کرے گا اور اینڈ میں کیونکہ عین ممکن تھا کہ وہ دوسری نہیں وہ تیسری رکعت ہوتی اور ایک رکعت زائد ہو گئی تو اینڈ میں ایسی کنفیوژن کو اس نے رکعت کی ادائیگی کے ساتھ تو دور کر دیا لیکن زائد رکعت کی کنفیوژن کی بنیاد پر اس نے سجدہ سہو کو دہرا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اور حدیث میں اور سنت سے نماز کے سارے طریقوں کو سمجھنے، ان کو اپنانے، ان کو یاد رکھنے، ان کو شرح صدر ہو کے لوگوں تک پہنچانے
اور ان تمام رویوں کے ذریعے اپنے نماز اور اپنے عبادات میں حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ابواب فضل السلام فی مسجد مکہ والمدینہ. کتاب الصلاۃ مسجد مکہ اور مدینہ کی. مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت باب نمبر 1. حدیث نمبر 620 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کجاوا نہ باندھے جائیں، کجاوے نہ باندھے جائیں. کجاوا کہتے ہیں وہ لکڑی کا ایک سٹرکچر سا جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی ایک سیٹ وغیرہ بنانے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، جیسے پالان ہوتی اسی طرح اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے کجاوا. کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر کا ارادہ نہ کیا جائے. کجاوا نہ باندھا جائے کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا ارادہ نہ کرو، سفر کی خواہش نہ کرو، سفر کا قصد نہ کرو، سفر کو پلان نہ کرو یا سفر نہ کرو. کس نیت سے؟ یعنی سفر کرنا سوائے 3 مسجدوں کے اور کسی مسجد کی طرف درست نہیں. ایک تو ادب والی مسجد. کون سی مسجد؟ مسجد محترم خانہ کعبہ. دوسری مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تیسری ملک شام میں مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی مسجد داؤد کی بنائی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت ہے. مسجد ایک اسلامی بستی، معاشرے، محلے، ملک، امت کا ایک مرکز اور محور ہے. پیچھے ہم واضح طور پر پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کی نماز باجماعت نماز ہی ہے اور مردوں کو مسجد میں جانے کی تاکید حدیث میں کتنی کثرت سے موجود ہے اور نہ جانے پر کیا وعید ہے ہم پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کی فضیلت بھی پڑھ چکے ہیں. تاکید بھی پڑھ لی، وعید بھی نہ پڑھنے کی پڑھ لی اور فضیلت پڑھ لی کہ مسجد میں نماز کی فضیلت کیا ہے. گھر کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت گویا. اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مردوں کے لیے تاکید بھی ہے، نہ جانے پر وعید بھی ہے، جانے پر فضیلت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت موجود ہے. اس کے ساتھ ہر مسلمان کو اپنے علاقے اور اپنی بستی کی مسجد کی طرف باجماعت نماز 5 دفعہ جانے سے ہم بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ باجماعت نماز کی فضیلتیں کیا ہوں گی. خبرگیری ہوگی، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ایک کامن پلیٹ فارم اور بہت سے اور فائدے. تو ہر 5 وقت کی نماز اپنی لوکل لوکیلٹی کی مسجد میں ادا کرنے کی ترغیب ہے اور اسی کی تاکید ہے. وہ ایک چھوٹی مسجد اپنی بستی کے اور اپنی لوکیلٹی کے لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کرتی ہے، سوٹ بھی کرتی ہے. اس کی تاکید 5 وقت کے لیے. اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر فرقہ واریت یا کوئی فتنے کا امکان نہ ہو تو دور کی مسجد میں جانا، قریب کی مسجد میں رہنا پسندیدہ ہے. اور دور کی مسجد میں جانے کی تاکید ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ بغیر وجہ کے دور کی مسجد میں جانا حدیث کی تاکید میں تھا کہ اس کو پسندیدہ نہیں رکھا گیا تھا، تاکہ وہ سکل انر ہو اور وہیں پہ تعلق اور رابطہ ہو. پھر جمعے کے دن جامعہ مسجد جو اس سے ذرا سا بڑا اجتماع ہے. پھر عید کے موقع پر اس سے بڑا اجتماع سال میں 2 دفعہ عیدگاہ کے اندر، اور پھر سال میں 1 دفعہ وادی مکہ میں ام القریٰ میں پوری امت کا وہ ایک بہت سالانہ اجتماع حج کے شکل میں. تو یہ ڈیفرنٹ مساجد میں حاضری ہے. اپنی لوکل مسجد، جامعہ مسجد، عیدگاہ، حرم جس کو سال میں زندگی میں 1 دفعہ فرض کہا گیا صاحب استطاعت کے لیے. تو یہ ایک اجتماعیت کا تصور بہر کیف دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سفر کی نیت 3 مساجد کے علاوہ باقیوں کے لیے منع فرما دی. آپ فرما رہے ہیں کہ قجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر کا قصد، ارادہ، نیت، انٹینشن، ڈیزائر اور پلاننگ ہی نہ کی جائے ان 3 مسجدوں کے علاوہ. یہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ خانہ کعبہ، یہ وہ
ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے وہ کیا تھا؟ ببکۃ، مبارکۃ، برکت والا، مکہ میں خانہ کعبہ۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے اذن سے اس کو مکہ کی بستی میں اس کی بنیادوں کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت شیشت علیہ السلام، یہ سب باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف ایک دہرائی ہے۔ فرشتوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت شیشت علیہ السلام، اس کے بعد معمار خانہ کعبہ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبی اللہ، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا، ان دونوں نے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد قوم عمالقہ، قبیلہ جرہم، قصی بن کلاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں، اور پھر قریش مکہ نے تعمیر کیا تھا اور باہر چھوڑ دیا تھا ایک حصہ۔ اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف اور پھر عمر بن عبدالعزیز، یہ 10 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ اس 10 دفعہ کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی، البتہ توسیع، اور آج تک، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کتنی توسیع ہو رہی ہے۔ 10 دفعہ تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی اور اس کے بعد توسیع، آج تک توسیع جاری ہے۔ دوسری مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد دست مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے گارا بھی اٹھایا، مٹی بھی ڈھوئی، اپنے دامن میں بھی مٹی اٹھائی، اینٹیں بھی لگائیں، اور پھر صحابہ اکرام بھی ساتھ شامل ہیں۔ پہلے چھوٹی ہے، پہلے کیسے کچا صحن ہے، کنکریاں ہیں، چھت نہیں ہے، ستون جو ہیں وہ کھجور کے جو تنے ہیں ان کے ستون ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بنتی آج وہ عظیم الشان عمارت مسجد نبوی کی۔ اور پھر تیسری مسجد بیت المقدس، بارکنا حولہ، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی، فلسطین کی بستی میں۔ شام کا علاقہ مسجد اقصی، یہ وہ مسجد ہے جو ہم سے پچھلی 2 امتوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائیوں کے لیے ان کا قبلہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ اول۔ یہ وہ ان کا مذہبی مرکز اور محور یہود اور عیسائیوں کا، جس کے شرقی کونے میں حضرت مریم جو ہیں وہ پردہ نشین ہوئی تھیں، اور جب والدہ نے ان کو نظر مانی تھی اور ان کو ہیکل سلیمانی میں چھوڑ دیا تھا تو حضرت مریم شرقی کونے میں، اور مغربی کونے میں یہود نے اپنا وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ دفن کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں نا کہ ان کا قبلہ بھی آپس میں ایک نہیں ہے، یہود میں سے اور عیسائیوں میں سے ایک مغربی کونے کو اور ایک مشرقی کونے کو، ایسٹرن اور ویسٹرن کونوں کو وہ اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسجد ہے، ایک بیت المقدس ہے، لیکن اس کے کنارے مختلف ہیں ان کے ذہنوں میں۔ اور یہ وہ ہے جو بنیادی طور پر حضرت داؤد علیہ حدیث بتا رہی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کی گئی، ہیکل سلیمانی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، وہ اپنا شیشے کا جو عبادت خانہ تھا، جب جنات ان کے قبضے میں تھے تو اسی کی تعمیر اور اسی کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ باپ بیٹے نے بنائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بہت حکومت عہدہ، تو پھر تب انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اور اس کو پہلے سے زیادہ توسیع کر دی گئی تھی، اس کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ یہ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اور آگے جا کے ابھی ہم اگلی ہی صورت میں جو ہم جس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر سرکشی آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ نے ان کے اوپر 2 دفعہ دشمن قوموں کو مسلط کیا تھا، جس کی پیشن گوئی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، آپ نے ترجمے میں حسن پڑھا تھا۔ 2 دفعہ بڑی یلغار اور 2 دفعہ بڑے دشمنوں کے حملے ہوئے تھے، اشوریوں کا، بخت نصر کا، ٹائٹس کا۔ تو یہ وہ 2 حملے جب ہوئے تو ہیکل سلیمانی کو پہلی دفعہ مسمار کر دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو جب پہلی دفعہ مسمار کیا گیا
تو معبد اول فرسٹ ٹیمپل بنا دیا بنی اسرائیل نے، پھر فرسٹ ٹیمپل بنا دیا. پھر اگلی دفعہ پھر دشمن قوم کا جب حملہ ہوا تو پھر یہ معبد اول پھر ڈھا دیا گیا. اور معبد اول کو ڈھانے کے بعد پھر یہود اور نصارہ نے معبد ثانی سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا. اور پھر بیت المقدس کی یہ مقدس زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی اور وہاں پہ مسجد اقصی کی تعمیر. اور یہی وہ مسجد اقصی ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے بھی دل جڑے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اور یہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی ہے جس کی فضیلت اور جس کی طرف سفر کرنے کی تاکید اور اجازت آپ نے مرحمت فرمائی ہے. اور اب یہود اور نصارہ کے وہ گندے عزائم کہ مسلمانوں سے وہ اب یہ بیت المقدس کا علاقہ مسجد اقصی کو اپنے قابو میں کر کے، اس مسجد اقصی کو نعوذ باللہ ڈھا کے، اس کو مسمار کر کے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہ اپنا معبد ثلاثہ یا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ ہے. اور وہ جو ساری سرگرمیاں فلسطین میں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اسرائیل کی ریاست کی نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کا تو معاملہ ہے، اسی کا تو پیش خیمہ ہے. ساری دنیا کے کرسچن ورلڈ نے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے منتشر ہوئے یہودیوں کو اسرائیل کی ریاست میں اکٹھا کیا. وہاں کیوں آباد کیا تھا؟ فلسطین کے خطے کے قریب کیوں آباد کیا تھا؟ ان کو بحرین میں، ان کو دبئی میں، ان کو ابوظہبی میں، ان کو قطر میں آباد کیوں نہیں کیا تھا؟ خاص جا کے ان کو بیت المقدس کی زمین کے پاس اسرائیل کی ریاست بنانے کا مقصد یہیں پر ہی نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور یہود کو قتل کیا جانا، دجال کو ہلاک کیا جانا، اور ساری پیشن گوئیاں وہیں پہ ہیں. سارے کے سارے یہودی وہاں پہ سینٹرلائز ہو گئے اور ان کے یہ عزائم ہے کہ بیت المقدس فلسطین کی زمین کو اپنے قبضے میں کر کے، جس میں بہت سا حصہ وہ اب ہتھیات ہو چکے ہیں مسلمانوں سے، وہ بیت المقدس کی فلسطین پر وہ دائرہ تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں. اب وہ اس بیت المقدس پر قبضہ کر کے نعوذ باللہ مسجد اقصی کو ڈھا کے مسمار کر کے اپنا معبد ثلاثہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ہم بحیثیت عیسائی اس پر اپنا ٹیمپل تعمیر کر کے ان کا استقبال کریں. اور وہی کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کا کانسیپٹ ان کی کتابوں میں بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں، جو دجال کا، امام مہدی کا اور نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا تصور ہماری شریعت میں موجود ہے. ہماری شریعت کا تصور محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. ان کے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ مسخ ہو چکا کیونکہ ان کی شریعت کے احکامات اور ان کی نبیوں کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں. بہرحال یہ وہ 3 مسجدیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 3 کے علاوہ کسی اور مسجد، کسی اور بلڈنگ، کسی اور چیز کی طرف سفر کرنے کا قصد کرنا جائز ہی نہیں ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ عبادت کی غرض سے یا خاص اجر کی غرض سے، زیادہ ثواب کی امید سے، یا نظر اور منت ماننے کے حوالے سے صرف ان 3 ہی کی طرف سفر کیا جائے گا. میں پھر دوہرا رہی ہوں، زیادہ عبادت کی نیت سے، زیادہ اجر اور ثواب کی امید سے، افضل عبادت کے تصور سے، یا ایک نظر اور منت ماننے کے حوالے سے صرف انہی 3 کی طرف معاملہ کیا جا سکتا ہے. باقی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے، سیاحت کے لیے کسی بھی منزل، کسی بھی عمارت اور کسی بھی مسجد کی طرف سفر سے روکا نہیں جا رہا. یہ خاص اغراض و مقاصد ہیں جو صرف ان 3 مساجد کے لیے مختص کر دیے گئے. اس کے علاوہ باقی اغراض و مقاصد، چاہے وہ سیاحت ہے، چاہے وہ زیارت ہے، چاہے وہ دیکھنا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کوئی اور ووکیشنل ٹرپ ہے، وہ باقی مساجد اور باقی چیزوں کے لیے جائز ہیں. اور اس میں یہ بھی آرا مختلف ہیں ائمہ اکرام کی کہ
امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ صرف ان 3 مسجدوں کی طرف جانے کے لیے اگر نظر مانی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کی طرف اگر سفر کرنے یا ان میں جا کے نفل یا عبادت کرنے کی نظر مانی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، باقی اور کسی کی طرف ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ان میں بھی یہ نظر ماننا مطلق، اگر کسی نے یہ نظر مانی ہے تو ان 3 میں بھی سفر کرنا مطلقاً واجب نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نیت یا نظر مان لی ہے تو پھر واجب ہو گیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر ان 3 مسجدوں میں بھی سفر اور عبادت کی کسی نے منت مانی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی وہ واجب نہیں ہے، مطلقاً واجب نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ صرف ان 3 میں کیوں اسپیسیفائی کر دیا گیا اجر و ثواب کے لیے؟ اور اگر آپ آگے والی حدیث پڑھیں تو اس میں اجر بھی زیادہ پرومس کر دیا جائے گا حرم میں۔ پہلے پڑھ لیجئے پھر میں بتاتی ہوں۔ حدیث نمبر 621 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک بار نماز پڑھنا اور مسجدوں سے 1000 بار افضل ہے۔ مسجد نبی کا اجر پھر کتنا ہے؟ 1000 ٹائمز، سوائے مسجد خانہ کعبہ کے، یعنی اس میں ایک بار نماز پڑھنی مسجد نبی سے 100 بار افضل ہے۔ گویا مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں ایک نماز کا اجر کتنا ہوگا؟ 100,000، 1,00,000 ٹائمز، ٹھیک ہے جی؟ اور مسجد نبی میں 1000 دفعہ۔ امام احمد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، گویا خانہ کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 بار زیادہ ہے عام نمازوں سے، لیکن یاد رکھیے گا یہ فرض نمازوں کی کوتاہی کا کفارہ نہیں ہوگی۔ گویا پھر خانہ کعبہ کی ایک نماز جو ہے وہ اگر آپ وقت کے حساب سے تعین کریں تو 55 برس 6 ماہ اور 20 دن کے برابر ہے۔ ایک نماز خانہ کعبہ کی 55 years 6 months and 20 days نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ ایک نماز خانہ کعبہ کی، اور 1000 گنا اجر ہے کس کا؟ مسجد نبی کے اجر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں منع کیا گیا کہ صرف ان 3 میں اجر کی ثواب کی نیت سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بہرحال یہ افضل ہے، خانہ کعبہ پہلی عمارت بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، حدود حرم بھی ہے، حج کا سینٹر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبلہ بھی ہے۔ مسجد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بنائی ہوئی مدینہ کا سینٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محور اور مرکز، آپ کی اٹھائی جانے والی پہلی مسجد، ہماری امت کی پہلی مسجد، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ قبلہ اول، اور ہمارے پچھلے 2 جو انبیاء ہیں ان کی امتوں کا قبلہ بھی ہے، ان کے مذہبی معاملات کا بھی محور اور مرکز بھی ہے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے۔ شریعت میں زیادہ اجر اور ثواب کسی بڑی مسجد کا کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیونکہ اگر کسی بڑی مسجد کی طرف اجر ثواب زیادہ لکھ دیا جاتا تو لوگ اس اجر کے حریص اس بڑی مسجد کی طرف مائگریٹ کرتے رہتے اور اسی کی طرف آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا وقت، لوگوں کا مال، ٹریفک، وہ سب کچھ جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں کہ لاہور میں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ لیبل کرتے ہیں کہ بادشاہی مسجد میں زیادہ اجر ہے اور تمہاری لوکل علاقے کی مسجد میں کم اجر ہے، تو کیا امکان ہوگا؟ ہے نا؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے۔ 5 وقت کی نماز کا مقصد آپس میں اپنی بستی کی خبر گیری ہے، اپنی لوکیلٹی کا اتحاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو پرکھنا ہے۔ تو لہٰذا 5 وقت وہیں جایا جائے گا، پھر دن میں، مہینے، ہفتے میں 1 دفعہ اور سال میں 2 دفعہ اس سے بڑا اجتماع ہوگا، لیکن اس سے زیادہ مقصد بیسیکلی وہ اجتماعیت تھا۔ اور اگر ایک بڑی مسجد کی طرف ہر وقت روانگی کا حرص اور اجر کی امید کے طلب میں گئے تو یہ ایک تو بیسک مقصد فوت ہو جائے گا، اور پھر unnecessary problems جو ہیں وہ crop up کریں گی۔ تو لہٰذا ان حکمتوں، اور واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم رب، احکامات دینے والا، ہم سے بہت زیادہ بہتر حکمتیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 3 مسجدوں کے لیے خاص سفر جو ہے اس کی تاکید فرما دی۔ باب نمبر 2، مسجد قباء۔ مسجد قباء کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 622۔ حضرت نافع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہ طویل حدیث ہے۔
حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے مگر دو دن ایک ان سے جبکہ مکے میں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں چاشت کے وقت داخل ہوا کرتے تھے، سو کعبے کے گرد گھومتے تھے، پھر 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے تھے، اور اس ایک دن جب مسجد قباء میں جاتے تھے، یعنی حضرت ابن عمر چاشت نہیں پڑھتے تھے، صرف یہ 2 دن پڑھتے تھے، ایک تو جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور دوسرے جب وہ مسجد قباء میں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ہر ہفتے کو وہاں جاتے تھے، یعنی سیٹرڈے کو وہاں جاتے تھے، سو جب مسجد میں داخل ہوتے سو اس وقت باہر نکلنے کو مکروہ جانتے، یہاں تک اس میں نماز پڑھتے، اور حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زیارت کیا کرتے تھے، سوار بھی کرتے تھے اور پیدل بھی کرتے تھے، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں تو صرف وہی کرتا ہوں جیسے کہ آپ کہ اپنے ساتھیوں کو کرتے دیکھا، اور میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ نماز پڑھیں اس وقت جس وقت اس کا جی چاہے، رات یا دن میں، سوائے اس کے کہ نہ قصد کرے نماز سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت۔ گویا حضرت ابن عمر کی روایت نظر آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی وہ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد قباء میں جاتے تھے، سوار بھی جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے، اور وہاں آپ نفل پڑھتے تھے، اور حضرت ابن عمر بھی وہاں پہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے کیونکہ اسی وقت جاتے تھے اور سیٹرڈے کے دن جاتے تھے۔ گویا مسجد قباء میں بھی اجر کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے خاص البتہ ہفتے کے دن کو اسپیسیفائی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسجد قباء کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا میرے نزدیک بہت پیارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جو بیسیکلی جب ہجرت کے بعد آپ نے مسجد نبوی سے پہلے بھی جو چھوٹی سی مسجد کی بنیاد آپ نے رستے میں اپنے سفر میں رکھی تھی نا، یہ مسجد قباء ہے، اور یہ مدینہ سے جب ہم جاتے ہیں نا تو تقریباً 2-3 میل دور ہے، مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اوالی کی طرف میں نے آپ کو بتایا گاؤں جو پہلے بتا چکی ہوں، مدینہ کے اوپر اور پستی اور نشیب اور بلندی کی طرف جو گاؤں ہے، تو اوالی کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مسجد جو ہے وہ رستے میں آتی ہے، اور جب مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں تو بائیں طرف قباء یہ آتی ہے، اور تقریباً 2-3 میل دور ہے مدینہ سے۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلے ہجرت کے بعد جو ہے وہ بنائی تھی، مدینہ پہنچنے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ میرے مسجد قباء میں نماز پڑھنا میرے نزدیک بہت پیارا ہے بیت المقدس میں 2 بار جانے سے، اور اگر یہ لوگ جانتے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو البتہ اس کی طرف اونٹوں پر سوار ہو کر آتے۔ تو گویا حدیث میں آپ نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی اور کہا یہ مجھے بہت پسندیدہ ہے، اور مسجد بیت المقدس جو ہے اس میں جانے سے 2 بار جانے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ لوگ مسجد قباء میں جائیں۔ گویا مدینہ اور مکہ والوں کے لیے آسانی نا، کیونکہ مسجد اقصی کیا ہے، مکہ اور مدینہ والوں کے لیے، جزیرہ عرب والوں کے لیے ذرا دور ہے، تو ان کی سہولت کے لیے اجر ان کو ان کے قریب ہی دے دیا گیا۔ اور ویسے بھی مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اقصی سب سے زیادہ دور والی مسجد، سب سے زیادہ دور والی کیوں؟ کیونکہ ان دونوں میں سے زیادہ دور والی وہ تیسری مسجد ہے۔ اسی طرح حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں ہفتے کے دن پیدل اور سوار جاتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ باب نمبر 3، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان والے مکان کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 623، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہاں جی، پہلے آپ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک باغ ہے، بہشت کے باغوں میں سے، ریاض الجنہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور آپ کا گھر آپ کا کہاں؟ وہ جو صحن کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر۔ حدیث نمبر 623، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک قیاری ہے، قیاریوں سے بہشت کے، اور میرا یہ منبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟
جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک شاخ نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں دی جائے گی، جس کی خوشخبری آپ کو سورہ کوثر میں دی گئی ہے۔ اور یہ وہ کوثر کا حوض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے اور ان کو اس سے پانی پلائیں گے، اور ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور جس کے پانی سے محروم رہ جائے گا اس کی کبھی پیاس بجھے گی نہیں، اور بدعتیوں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، اور وہی لوگ جو حوض کوثر سے پانی پلائے جائیں گے وہی انشاءاللہ شفاعت رسول کے بھی حقدار ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی قیامت کو یہاں سے اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ ممبر دوسرا ہوگا جس پر آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو حوض کوثر کی طرف بلائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ان چیزوں کی پہچان عطا فرما، ان کا علم عطا فرما، ان موقعوں میں اللہ ان موقعوں کا فکر عطا فرما، ان واقعات، ان رودادوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کے پانی پلائے جانے کا توسط اور ذریعہ بنیں گے، اللہ وہ عمل جاننے، سیکھنے، اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو اپنا رکھے ہیں اللہ ان میں دوام، اخلاص، خلوص اور پابندی عطا فرما، اور اللہ جو کرتے ہیں اس کو قبول فرما کر اللہ ہمیں شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین۔